میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن اگر کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیرخواروں، اصحاب محترم اور خاندان رسول سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، تو اس معرکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور سے صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خواتین میں زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا نام تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے امام حسین علیہ السلام نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بے نظیر خطبوں، بے مثال قربانیوں اور لاتعداد مصائب کے ذریعے ایسی تاریخ رقم کی کہ رہتی دنیا تک ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی حسین کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل امام علی علیہ السلام کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان 2 شرطوں کو تاریخ کتب نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں شرطیں شرط نکاح کے طور پر ہیں۔ پہلی یہ کہ میری بیٹی زینب کبریٰ حسین سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے ہر روز ایک بار ضرور حسین سے ملاقات کی اجازت دو گے، چونکہ زینب حسین کو دیکھے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی حسین کو سفر درپیش ہوگا اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں تو تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ اس قدر بہن بھائیوں کا پیار اور محبت اور عصر عاشور بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے اور سیدہ کا امتحان و آزمائش شروع ہو گیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے۔ اگر یہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہمت ہار جاتیں تو کربلا کے بیابان و صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت و حریت کا علم کسی کو بھی نہ ہو پاتا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائے گاں چلی جاتیں اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس موقع پر سب سے پہلے مقررات عصمت و طہارت، پاک بیبیوں اور شہداء کی بیوگان اور بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے ہوئے خیموں اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین علیہ السلام، جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا
کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے ہوئے خیام سے امام زین العابدین علیہ السلام کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کی ایسی محافظت کی کہ محافظہ امامت قرار پائیں۔ تقوی اور دینداری کی یہ حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولیں، اور حالت اسیری میں جب ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو اونٹوں پر سوار تھیں تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ دراصل اسلام کے وارث و محافظ اور اس نماز کو بچانے والے تھے۔ اس کے بعد بازاروں اور درباروں میں دیے گئے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی، اور یہ فقط وہ 2 خطبات نہیں تھے کہ جو دربار کوفہ و شام میں دیے گئے، بلکہ بی بی نے بازاروں میں خطبے دیے، شام کی خواتین کے سامنے خطبے دیے، یہاں تک کہ جب یزید کی زوجہ ہند کے اصرار پر یزید کے گھر تشریف لے گئیں، جہاں یزید اور یزید کی بہنوں نے، یزید کی بیٹی نے اہل حرم کو تکلیف پہنچانے اور ان کو نعوذ باللہ شام کی عورتوں کے سامنے رسوا کرنے کے لیے خوب انتظام کر رکھا تھا، اور زنان شام کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس مقام پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی ام رباب اور باقی مخدرات عصمت و طہارت کے فصیح و بلیغ خطبوں نے یزید اور اس کے ہم نوا عورتوں کی سازش کو ناکام بنا دیا، اور ایسے دندان شکن جواب دیے کہ جہاں ایک طرف ان لعینوں کو لاجواب کر دیا تو وہیں دوسری طرف اہل بیت علیہم السلام کا مقام، ان کی طہارت اور ان کی بزرگی کو ثابت کر دیا۔ ان اہم واقعات سے متعلق تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پہ ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ یہی وہ جگہ جگہ، گھر گھر، بازار بازار، قریہ قریہ، شہر در شہر پھر پھر کر زینب و ام کلثوم اور باقی اہل حرم خواتین کی قربانیاں، ایثار، کوششیں اور جہاد تھا، جس کی بنا پر یزید کی بچھائی ہوئی بساط ایسی پلٹی کہ فتح کا جشن منانے والے یزید اور یزید کے گھر والوں اور بنی امیہ کی ضلالت کو قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے عیاں کر دیا، اور حسینیت کا ایسا پرچم بلند کیا کہ جو رہتی دنیا تک سر بلند رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔